أنزل فيه القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے رمضان المبارک اور لیلۃ القدر. ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا رمضان کا مہینہ اعتکاف کیا اور اس اعتکاف کا مقصد دراصل لیلۃ القدر کی تلاش تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کی اس قدر تلاش اس لیے تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک پوری سورہ مبارکہ اتاری جس کا نام سورۃ القدر ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن مجید کے نزول کے لیے جس رات کا انتخاب کیا وہ رات لیلۃ القدر ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یاد رکھو کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور پھر لیلۃ القدر عزت والی رات ہے، قدر والی رات ہے، عظمت والی رات ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اسے قدر اس لیے کہا جاتا ہے لیلۃ القدر کہ جو آدمی اس رات میں عبادت کرتا ہے اس کی قدر و منزلت اور اس کی عزت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. اس کی قدر و منزلت اور عزت میں اضافہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک رات کی عبادت کرنے پر اسے تقریباً 83 سال لگاتار عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس ایک رات میں جس نے عبادت کی، نماز پڑھی، گویا اس نے 83 سال نماز پڑھی. اس ایک رات میں قرآن کی تلاوت کی، گویا کہ اس نے 83 سال قرآن کی تلاوت کی. اس ایک رات میں اگر وہ اللہ رب العزت سے استغفار کرتا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 83 سال لگاتار اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کرتا رہا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ جو قومیں تھیں ان میں کسی صاحب کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے مسلسل کئی 100 سال تک جہاد کیا، کئی 100 سال تک عبادت کی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے فرمایا حضور اس طرح تو وہ ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے، ہم ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں لیلۃ القدر حضور کی اور صحابہ کی خواہش پہ عطا فرمائی کہ تم اگر 10 سال لگاتار لیلۃ القدر کو پالو اور اس میں اللہ کی عبادت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے 1000 سال کے قریب اللہ رب العزت کی عبادت کی. لیلۃ القدر کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں جناب جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ایک لشکر کے ہمراہ روئے زمین پر اترتے ہیں، اور جس گھر کے اندر سے اللہ کی عبادت، اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی ہو، اللہ کی عبادت ہو رہی ہو، چاہے وہ کھڑا ہو چاہے وہ بیٹھا ہو، جناب جبریل علیہ السلام اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام اور فرشتے جا کر عبادت کرنے والوں کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس کے ساتھ جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ مصافحہ کریں، اس کی قدر و منزلت کا عالم کیا ہوگا. اس کے بعد جب لیلۃ القدر گزر جاتی ہے، عید قریب آتی ہے، اللہ پاک فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں کہ یہ دیکھو میرے بندے کس طرح سے میری عبادت کر رہے ہیں اور میری عبادت، میری ریاضت، میری جستجو اور میری بندگی کے اندر لگے ہوئے ہیں. جب رب العزت ہماری عبادت پہ فخر کرتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لیلۃ القدر کو تلاش کریں اور اس لیلۃ القدر کو قیمتی بنائیں اور اس کے اندر خوب عبادت کریں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مہینے کے اعتکاف کے بعد اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر بتا دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتانے کے لیے جب باہر تشریف لائے تو باہر دو صاحب آپس میں لڑ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے لیلۃ القدر بتا دی تھی، لیکن جب میں باہر آیا تو 2 لوگ لڑ رہے تھے، ان کے جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھ سے لیلۃ القدر کو بھلا دیا. اس لیے لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو. بھلانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر رات کا پتہ چل جاتا تو پھر باقی راتوں کی عبادت
کوئی نہ کرتا وہ فراموش ہو جاتی۔ اس لیے حضور نے فرمایا پورے رمضان میں اور رمضان المبارک کے بعد آخری عشرے میں، اور آخری عشرے کے بعد آخری عشرے کی طاق راتوں میں، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں بھی زیادہ تر مجربات میں سے یہ ہے کہ 27 کی رات لیلۃ القدر ہے۔ لیکن بزرگ یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر گھومتی رہتی ہے، ہر سال مختلف رات لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کو قیمتی بنائیں، اس کے آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کی تلاش کریں تاکہ ہمیں ایک ہی رات میں 83 سال تقریباً عبادت کرنے کا اجر اور ثواب مل جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائیں اور اس کے اندر خوب خوب عبادت کرنے کی اور دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور سے پوچھا اللہ کے محبوب اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے اس میں اللہ سے کون سی دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ تعالی ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے اور اس کے اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔